الحمد لله الحمد لله الذي أوجدنا من العدم وأدر علينا شآبيب النعم، والصلاة والسلام على من قاد أمة خير الأمم، وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نیک دل حاضرین مجلس، اگر آسمان کی زینت سورج، چاند اور ستاروں سے ہے، اگر آسمانوں کی زینت سورج، چاند اور ستاروں سے ہے، تو زمین کی زینت متقی اور پرہیزگاروں سے ہے. زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں. انگلش میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، کوالٹی اور کوانٹیٹی، مقدار اور معیار. کوالٹی کو معیار کہتے ہیں، وزن کہتے ہیں. تو جیسے آسمانوں کی زینت سورج، چاند اور ستاروں سے ہے، آسمان کی خوبصورتی میں سورج، چاند اور ستاروں سے اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح زمین کی زینت علماء کرام اور پرہیزگاروں سے ہے. لہذا جب تک یہ متقی پرہیزگار اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر باقی رہیں گے، جب تک علماء اور اہل اللہ آتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی معرفت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے. وہ تھے بھی یار غار، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور آپ کی بیٹی ہم سب کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی معرفت کی باتیں، حکمت والی باتیں بیان کیا کرتے تھے. آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری بات ہے، اسی کو آج ہم عنوان بنا کر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں. اول یہ سمجھ لیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جہاں صدیق اکبر بیٹھے ہوں وہاں عمر بھی بیٹھے، لہٰذا میں ایک اور سیڑھی نیچے اتر جاتا ہوں. آپ ایک سیڑھی نیچے اتر گئے اور اس کے بعد آپ نے 4 باتوں کی ترغیب دی. پہلی بات کہ قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کے ذریعے پہچانے جاؤ گے. دوسری بات، قرآن کریم پر عمل کرو، قرآن والوں میں شمار ہوگا. تیسری بات، نامہ اعمال
جی نامہ اعمال کا وزن ہو اس سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کرو. جب تمہارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے پہلے اپنی تیاری کرو. اور چوتھی بات، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر لو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں 4 باتیں بیان فرمائی. مگر اس سے پہلے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر بیٹھنا چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اور مجھ میں یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہاں بیٹھوں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. ان کا اصل نام تو عبداللہ تھا، مگر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے، یار غار بنے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جسے رونے کی توفیق نہ ہو اسے چاہیے کہ رونے والوں پر رحم کرے. جسے رونے کی توفیق نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم رونے والوں پر رحم تو کر لے. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو اس کے 3 راستے ہیں، زر، زور اور زاری. زر کہتے ہیں مال و دولت کو، پیسوں کو زر کہتے ہیں، اور زور طاقت کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مال و دولت کے ذریعے سے بھی کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، اور طاقت کے بل بوتے پر بھی آدمی ظلم کر کے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے. اور تیسری چیز ہے زاری. زاری یعنی رونا. بندہ خدا اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کر کے اپنے آنسوؤں کو بہا کر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو چیز مال و دولت اور طاقت کے بل بوتوں پر حاصل نہیں ہوا کرتی. ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور گفتگو کے بعد، ملاقات کے بعد جب ہم روانہ ہو رہے تھے تو میں نے حضرت کے سامنے کاپی پیش کی کہ حضرت یہ ڈائری ہے، آپ اپنے دستے بابرکت سے میرے لیے کوئی نصیحت لکھ دیجئے. تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ اقبال کا مشہور شعر لکھا کہ رومی ہو راضی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. بغیر روئے اللہ رب العزت کے حضور، بغیر گڑ گڑائے کوئی چیز ہاتھ نہیں آیا کرتی. رونا زندہ ہونے کی علامت ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جسے رونے کی توفیق نہ ہو اسے کم از کم رونے والوں پر تو رحم آنا چاہیے. اور فرماتے تھے مخلوق سے تکلیف ہٹا کر خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے. یعنی حقیقی سخاوت، اصلی سخاوت تو یہ ہے کہ بندہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. آج تو حال یہ ہے کہ بھری مجلس میں ایک آدمی دوسرے کو چپت لگاتا ہے اور پھر باہر کہتا ہے دیکھا میری طاقت دیکھی، کسی میں ہمت ہوئی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے. جی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو. کیا فرمایا؟ شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں. سلسلہ نقش بندیہ میں جب بیعت کرتے ہیں تو اس وقت یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ پھر انسان انسانیت کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے اور حیوانیت میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے تو دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں 6 نمبر رکھیں، اور 6 نمبروں میں اکرام مسلم بھی ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو توڑ پیدا ہوگا، دوسروں کے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. مطلب یہ ہے اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ وجہ ہے اس لیے میرا اکرام ہونا چاہیے، میرے اندر یہ بھی وجہ ہے لہٰذا میری عزت ہونی چاہیے، تو پھر کہاں سے جوڑ پیدا ہوگا؟ جی مانگنا آدھی تبلیغ ہے
ماننا آدھی تبلیغ ہے. جسے ماننا آیا اور جسے مانگنا آیا اس کی تبلیغ مکمل ہو گئی. لیکن ماننا اور مانگنا یہ تو مشکل کام ہے, بغیر کسی کی صحبت کے جلدی سے حاصل نہیں ہوا کرتے, ورنہ بندہ منوانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے مشائخ نقش بند فرماتے تھے ہمیں نہ تو ماننا ہے نہ منوانا ہے, نہ ہنسنا ہے نہ ہنسانا ہے, نہ رونا ہے نہ رلانا ہے, بلکہ ہمیں تو روٹھے یار کو منانا ہے. یہ فرماتے تھے مشائخ نقش بند فرماتے تھے کہ ہمیں نہ تو ماننا ہے نہ منوانا ہے. جی ماننا یعنی نہ نفس و شیطان کی ماننا ہے, اپنے جو بڑے ہیں ان کی تو ماننا ہے, نہ ہمیں نفس و شیطان کی ماننا ہے, نہ ہمیں کسی کے یہاں اپنے آپ کو منوانا ہے, نہ ہنسنا ہے نہ ہنسانا ہے, نہ رونا ہے نہ رلانا ہے. آج کل جب حال طاری ہو جاتا ہے, عجیب سی کیفیتیں بندے پر آ جاتی ہے, تو ایک طرف پگڑی اچھل رہی ہوتی ہے, جی بال بکھر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ اسٹیج پر ہو اور دو چار کو لات مار کر وہ نیچے گرا دے سب سے بڑا ہوگی. آج ہمارے یہاں ولایت کی پہچان یہ ہو چکی ہے کہ اس پر حال طاری ہو, اور جب اس پر حال طاری ہو تو وہ آدھی مسجد سر پر لے لے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کا حال بدلے. ظاہر کا حال تو بدلتا رہتا ہے, جب تک دل کی دنیا ویران ہے یہ ظاہر کی خوبصورتی اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں رکھتی. اور ایک بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب فرماتے تھے, ہائے ہائے یار غار ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. حضرت فرماتے تھے عجباً لضعیف یعصی قویہ, کہ کمزور بندے پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ کمزور ہو کر طاقتور مہربان رب کی نافرمانی کرتا ہے. کہ ہے تو کمزور اور مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ طاقتور سے, بادشاہوں کے بادشاہ سے. جی کسی کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے نہیں رہی, وہ اللہ کی بادشاہت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک بادشاہ نے بہت عجیب اور شاندار محل بنوایا, خوب اس کی زینت اور خوبصورتی میں اضافے کی کوشش کی. جب محل بن کر تیار ہو گیا تو اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے محل میں کوئی فالٹ نکالے گا, میرے محل سے اگر کوئی خرابی کسی کو نظر آ جائے وہ مجھے بتائے, میں اس کو انعام دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا شاندار محل بنایا تھا کہ وہ فخر کر رہا تھا کہ اس محل میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں گری ہوئی مٹی اور کھڑی ہوئی مٹی دونوں برابر ہے. عمارت بنی ہے تو مٹی کا تو استعمال ہوا ہے, کھڑی ہوئی مٹی اور گری ہوئی مٹی دونوں برابر ہے. ایک جھٹکا لگے گا تو سب کچھ گر جائے گا. ایک دفعہ ایک صاحب باہر ملک سے ہندوستان آئے اور حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کے مہمان بنے. انہوں نے کہا حضرت یہاں دیکھنے لائق کیا کیا چیزیں ہیں؟ جوا لائق استھڑ, یہاں دیکھنے کے لائق کون کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے تاج محل دیکھ لو, لال قلعہ دیکھ لو. الحمدللہ ہم دیکھ کر آئے ہیں, بہت خوبصورت ہے. جی محبت میں تو تاج محل کی مثالیں دی جاتی ہے. 3 نوجوان ایک جگہ جمع تھے, اس میں سے ایک نے کہا تاج محل مجھ کو بنوانا ہے لیکن میری ممتاز مرتی نہیں ہے. تاج محل مجھ کو بنانا ہے لیکن میری ممتاز مرتی نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ تاج محل تو مجھے بھی بنانا ہے لیکن مجھے ممتاز ملتی نہیں ہے. اب تیسرا باقی تھا, وہ کیوں خاموش بیٹھتا؟ جب دونوں نے اپنے اپنی رائے پیش کر دی, تیسرا بولا تاج محل تو مجھے بھی بنانا ہے اور ممتاز مل بھی گئی لیکن نکاح میں نہیں آتی. میں تو راضی ہوں, وہ راضی نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی مریض بیٹھے ہو آدھی شادی والے. بہرحال بات سے بات نکلتی ہے تو میں آپ کو اپنے شیخ کی ایک بہت دل کو لگنے والی بات عرض کر کے جو اہم واقعہ اس پر آتے ہیں. آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا, خاص طور پر نوجوانوں کو, خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جن کی آدھی شادی ہوئی ہے. اگر وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے پر آج سے عمل کر لیں, لیکن یہ مشکل ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں
کہ بسا اوقات نوجوان کی آنکھ کسی سے مل جاتی ہے، اب وہ آنکھیں تو کیا ملتی ہے، پورے وجود کو ہلا دیتی ہے۔ اب مثلا کسی خاتون سے محبت ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس سے میرا نکاح ہو، لیکن آگے کی زندگی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں، ٹھیک ہے دھیان سے سنیں، مجھے تو نوجوان زیادہ دھیان سے سنتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو بڑی عمر کے ہو گئے وہ تو کہہ رہے مولانا ٹھیک ہے ذرا پہلے بتائے ہوتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا، ذرا پہلے بتانا تھا۔ تو نوجوان یہ دعا کرے کہ اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ لڑکی میرے لیے بہتر ہے تو آپ عافیت کے ساتھ جی اس کا مجھ سے نکاح کر دیجئے، اور اگر یہ لڑکی آپ کے علم میں میرے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ مجھ کو اس سے بہتر دیجئے اور اس کو مجھ سے بہتر دیجئے، اور ہم دونوں کی زندگی کو سنوار دیجئے۔ کیا پیارا نسخہ ہے! یہ سب باتیں بغیر کسی ولی کے صحبت کے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ الحمدللہ ہم نے ہمارے شیخ کی بہت صحبت پائی، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، تو گیہوں کے ساتھ کچھ کنکروں کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ جب کل قیامت کے دن تولا جائے گا اور جب یہ اللہ والے جا رہے ہوں گے تو ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، انشاءاللہ کل ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نیت سے اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے حضرت سے کہ حضرت یہاں دیکھنے لائق کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن دیکھیں گے تو پتھر ہی نظر آئیں گے، سب کچھ پتھر ہی ہے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، کیونکہ وہاں بیٹھو گے تو وہ چیزیں حاصل کر سکو گے جو پتھر کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بنا کر تو گئے، بہت کچھ یادگار چھوڑ کر گئے، لیکن سب پتھر ہے، مٹی ہے، ایک نہ ایک دن مٹی ہو جائیں گے۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس جا کر پائیں۔ چونکہ میں خانقاہی بھی ہوں اور پکا تبلیغی ہوں اور میرا تعلق مدرسوں سے بھی ہے، الحمدللہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا یہ میرا بہترین مشغلہ ہے۔ امیروں کو ان کی امانت مبارک، مالداروں کو ان کی مالداری مبارک۔ جسے اللہ نے قرآن کا طالب علم بنایا ہو اسے مخلوق کے جیب پر نہیں، خالق کے غیب پر نظر رکھنی چاہیے، اسے کسی سے کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز بن کر رہنا چاہیے۔ تو فرماتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا تعجب ہے اس بندے پر جو کمزور ہے لیکن ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے بہت شاندار محل بنوایا اور محل بنا کر یہ اعلان کیا کہ جو میرے محل سے کوئی خرابی نکال کر بتائے، کوئی فالٹ نکال کر بتائے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اب رعایا آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور محل کی تعریف پر تعریف کی جا رہی ہے کہ کیا شاندار محل بنایا ہے، شاید آنے والی دنیا ایسا محل کبھی نہیں بنا سکتی۔ لیکن ایک پھٹے پرانے کپڑے والا غریب انسان دور سے نظر آیا، اس نے دیکھا سارے لوگ جمع ہیں اور محل پر نظر کیے ہوئے ہیں۔ وہ قریب آیا اور اس فقیر مسافر نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہو اتنا تعجب کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا آپ کو بادشاہ کا اعلان نہیں پہنچا؟ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس پورے محل سے کوئی فالٹ کوئی نکال کر بتا دے، کوئی خرابی کسی کو نظر آئے تو اگر وہ خرابی بادشاہ کے سامنے بتائے بادشاہ اس کو انعام دے گا۔ اس نے کہا آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی؟ کہا کیا خرابی نظر آئے گی، اتنا شاندار محل ہے۔ اس نے کہا مجھے 2 فالٹ نظر آتے ہیں۔ اس کو لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے کہ یہ سر پھرا ہے، ذرا اس کا سر اور پھراؤ، اس کو آپ کے محل میں کوئی فالٹ نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، تو پھٹے پرانے کپڑے والا مسافر تجھے میرے محل میں کیا فالٹ نظر آیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، برا نہ لگانا، آپ نے محل واقعی بہت شاندار بنایا ہے، لیکن آپ کے محل میں 2 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، آپ اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور یہ محل بھی ہمیشہ محل نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ 2 خرابیاں ہیں، یہ محل بھی ہمیشہ محل نہیں رہے گا۔ جی چونکہ ہم دیکھ کر آئے کاٹھیاواڑ کے علاقے میں
حویلی نما، جی محل نما ایک حویلی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں وہ محل نما حویلی بیت الخلا بن چکی ہے۔ تو اس نے کہا دو خرابیاں ہیں، نہ آپ اس محل میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ یہ محل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں میں ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ 7 چیزوں کی زینت، 7 چیزوں کی خوبصورتی 7 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، مصیبت کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ صبر اور شکر یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس بندے کو حاصل ہو جائے اس سے بڑا کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے والا آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صبر اور شکر، صابر اور شاکر، صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ میں ایک واقعہ جو کہ حقیقی واقعہ ہے، اس میں کچھ لطیفے کی بو بھی آ جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ واقعہ ہے۔ جواہرات فقیر میں بھی ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ شخص خود بہت ہی زیادہ اپوزٹ تھا، مطلب کہ بلالی رنگ کا تھا، یہ کالا وہ خوبصورت، لیکن زندگی گزر رہی تھی، نکاح ہوا۔ اب ایک دفعہ بیوی اور یہ شوہر دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائی۔ اب اس نے پوچھا ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا، مسکرانے کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مسکرانے کی ایک وجہ ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں؟ تم کو جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ کہا ہاں ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہا کس طرح جنتی ہے؟ کہا دیکھو جب تم میری طرف دیکھتے ہو میں خوبصورت ہوں، شکر ادا کرتے ہو، اور جب میں تمہاری طرف دیکھتی ہوں تم ذرا میری طبیعت کے مطابق نہیں ہو، یعنی میں تو خوبصورت مگر آپ کالے ہیں، تو میں صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر ادا کرنے والا بھی جنتی، اس لیے ہم دونوں جنتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر ادا کرنے والا بھی جنتی۔ ایک صاحب بڑے مالدار تھے، تجوریاں بھری ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ایک تجوری پر لکھ رکھا تھا جی ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ایک دفعہ ایک پڑھا لکھا ان پڑھ جاہل چور گھس آیا۔ دیکھو میں نے کیا کہا، پڑھا لکھا، کیونکہ بہت سے پڑھے لکھے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، ہاں نہ وہ امام محترم نہ وہ مؤذن صاحب کا اکرام جانتے ہیں نہ کسی عالم دین کا۔ جیسے قرآن کا اکرام ضروری ہے، صاحب قرآن کا اکرام بھی ضروری ہے، یہ بھی اسی کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھے قرآن کریم افضل ذکر ہے۔ دارالعلوم محمودیہ میں ہمارا 2 ہفتے پہلے بیان ہوا، بہت بڑا مجمع تھا، ہم نے ان سے کہا جیسے قرآن کریم افضل ذکر ہے، سب سے زیادہ ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عالم دین ہی ہے، اس لیے کہ صبح سے شام تک 8 گھنٹے وہ قرآن پڑھاتا ہے، 8 گھنٹے وہ نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، تو گویا سب سے بڑا ذکر کرنے والا بھی عالم دین ہوا۔ کیا سمجھتے ہو؟ کل یہ لوگ پھرلام کر چلے جائیں گے جنت میں، اور ہم چونکہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائے گے۔ یہ تو جیت اور ہار کی بازی ہے، علماء کے سامنے ہار جانا بھی جیت ہے جی۔ اگر کسی عالم دین کا دل ہم نے جیت لیا تو پھر تو بڑی کامیابی ہے، لیکن ان کے سامنے ہار گئے، یہ ہار جانا بھی جیت ہے، کیونکہ یہ محبت کا راستہ ہے، ہر کسی سے طے نہیں ہوا کرتا۔ تو مالدار اپنی تجوریوں پر لکھتا تھا ھذا من فضل ربی۔ ایک دفعہ ایک ان پڑھ جاہل چور، پڑھا لکھا مگر وہ داخل ہوا اور اس نے تجوری سے سارا مال نکالا اور اس پر لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین۔ اب تک شکر ادا کر رہے تھے ھذا من فضل ربی، اب ان اللہ مع الصابرین۔ ہمارے حضرت ایک عجیب لطیفہ سناتے ہیں، واقعی مجھے میرے شیخ سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسی محبت کو باقی رکھے، ہم اس کو اپنے لیے سرمایہ نجات سمجھتے ہیں۔ کہ ایک صاحب کے پاس ایک گھوڑا تھا، آپ اس کو واقعات نہ سمجھے، اس واقعات میں بہت سی حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ذرا کبھی غور کرنا وہ بیان کرنے والے کیا کہہ کر گئے۔ تو ایک دفعہ چند چور گھر پہ آئے
دیکھا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے پوچھا تم چور ہو؟ کہاں بھائی چور ہے. اس نے کہا دیکھو مجھے دین کے اندھارے میں, دین کے اجالے میں کچھ نظر نہیں آتا, تو تم کو رات کے اندھیروں میں کیا نظر آئے گا, یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائیں گے, نہیں رہا تو پھر تم کو لے جائیں گے. تو اب جب دیکھا کچھ بھی نہیں ہے تو باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا, وہ گھوڑا لے کر نکل گئے. گھوڑا بھی بڑا سمجھدار تھا. میں دیکھو آپ کو ایک نتیجے پر لے جانا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں نے پہلے آپ کا مائنڈ فریش کیا. ایک کامیاب خطیب کی علامت یہ ہے کہ وہ مجمع کو اپنے قابو میں رکھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی سو رہا ہے, کوئی ٹائم دیکھ رہا ہے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. بہت سے آپ کی چیکو واڑی میں کچھ لینے کے لیے آتے ہوں گے, میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر نہیں لینا چاہتے تو بیان بھی ختم, دھیان سے سنیں, عظمت سے سنیں. تو وہ اس کا گھوڑا لے کر گئے. اب جب فجر میں اس نے دیکھا کہ چور تو آئے تھے اور تھا تو کچھ بھی نہیں, کیا لے کر گئے, دیکھا گھوڑا لے کر گئے. اب جو وہ جہاں گھوڑا بیچتے تھے وہ وہاں گیا. اب اس نے دیکھا یہ تو میرا گھوڑا ہے, اور گھوڑے میں بھی اپنے مالک کو پہچان لیا. سبحان اللہ, ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. کس قدر تعجب کی بات ہے, ہم خالق کا کھا کر بھی خالق کو بھول جاتے ہیں. اس گھوڑے نے اپنے مالک کو دیکھ کر پہچانا اور آوازیں نکالنا شروع کی. وہ قریب گیا, وہی سارے چور کھڑے تھے رات والے. اس نے ان سے مقابلہ تو نہیں کیا اور پوچھا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ ہاں گھوڑا تو بیچنا ہے. اس نے پوچھا آپ نے کتنے میں لیا ہے؟ آپ کو کیا واسطہ ہے, آپ کو لینا ہے نا, ہم جو قیمت بتاتے وہ لے لو. اب اس کا جو مالک تھا, مین سرداروں کو, جو چوروں کا مالک تھا, وہ گیا تھا استنجے کے لیے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے گھوڑا لینا ہے, لیکن پہلے ذرا میں چیک کر لیتا ہوں کیسا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چیک کر لو. اب چونکہ گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا تھا, تو جیسے ہی مالک گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ گھوڑا بھی مالک کو لے کر بھاگ نکلا. اب جب یہ چوروں کا سردار آیا, اس نے پوچھا گھوڑا بک گیا؟ کہاں بک گیا. کتنے میں بکا؟ کہا جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا. گھوڑا بک گیا؟ کہاں بک گیا. کتنے میں بکا؟ جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا. چوری کا مال تھا, موری میں گیا. بس نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے, اور صبر کی زینت اور مصیبت کی زینت صبر کرنے میں ہے, اور نعمت کی زینت شکر کرنے میں ہے. اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے, کبھی بھی باب اللہ نہ بچائے, اللہ آپ کو ہم ہی دکھتے ہیں. ہائے ہائے, جب نعمت آتی ہے تب نہیں بولتا کہ میں ہی دکھ رہا تھا, باجو والا بھی تو پریشان ہے, اس کو کیوں نہیں دے رہا ہے. اس وقت تو حسد کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس میرے ہی پاس یہ مانگ رہے, اور مصیبت آئی تو فوراً اللہ کے شکوے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوا کرتی. نمبر 3 فرماتے تھے علم کی زینت حلم میں ہے, برداشت کرنے میں ہے. نمبر 4 طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. عاجزی انکساری بہت بڑی دولت ہے. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی اور میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا. آپ کو بات شاید سمجھ میں نہیں آئی. یعنی نماز کا بھی دروازہ تھا, زکوٰۃ کا بھی دروازہ تھا, جی سب دروازوں پر لیکن بھیڑ تھی. نماز پڑھنے والے بھی بہت, روزہ رکھنے والے بھی بہت, جی حج کرنے والے بھی بہت. تو ہر دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, مگر عاجزی کے دروازے پر جب گیا تو وہ خالی تھا. میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا. اور داعی اگر عاجز نہیں ہے, داعی کے اندر اگر عاجزی نہیں ہے, تو وہ دعوت کے میدان میں ناکام ہے. ایک بیج جب اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, ایک بیج جب اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیتا ہے, اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے, تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. لوگ اس کے پھل کھاتے ہیں, اس کی لکڑیاں کام کاج میں لاتے ہیں, اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح جب دین کا داعی اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں اور ایسی اس سے خوشبو نکالتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے قیامت تک آنے والی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. نمبر 5 محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے. محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں. احسان جتلانا آپ جانتے ہیں اس کی کیا شکل ہوتی ہے. مثلا کسی کو زکوٰۃ دی, تو اب آئندہ سال پھر زکوٰۃ دینا ہے. اب اگر کوئی کام اس سے کہا کہ یہ کام کر دینا, اب اس نے نہیں کیا تو یہ کیا کہتا ہے, آئندہ سال بھی یاد ہے نا زکوٰۃ نہیں دینے والا ہوں تیرے کو, مجھے کوئی دیتا نہیں ہے, آئندہ دیکھ لینا, پھر اب کچھ بھی نہیں ملے گا. جی اب کچھ بھی نہیں ملے گا. جب بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے احسان جتلاتا ہے, وہ مہربان رب بھی پھر دینے کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے.
جی وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نے ابھی جسٹ یہ واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب جو 2 حج کر کے آئے تھے، 2 حج کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب مہمان کے طور پر آئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی پانی لے آؤ، لیکن پانی اس برتن میں لانا جو برتن میں جب دوسرے حج پر گیا تھا تب وہ برتن لایا تھا، اسی برتن میں پانی لے آنا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ مہمان کے لیے پانی منگوایا لیکن کون سے برتن میں؟ جب دوسرے حج پر گئے تھے حضرت اس برتن میں، تو وہ کہہ رہے ہیں احسان، اللہ پر احسان جتلا رہے، جب میں دوسرے حج پر گیا تھا نا تو وہ جو برتن لایا تھا اسی میں پانی لے آنا۔ تو کوئی نیک سمجھدار انسان باہر کھڑے تھے، انہوں نے کہا تم نے ایک پانی پلانے کے چکر میں اپنے دونوں حج کھو دیے، ایک گلاس پانی پلانے کے چکر میں دونوں حج کھو دیے، احسان جتلانا۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس بندے کو قرض دیتے تھے اس کے گھر کے سائے میں بھی کھڑے نہیں رہتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو میں نے قرض دیا ہے اور اس کے گھر کے سائے میں کھڑا رہوں گا تو کوئی احسان جتلانے کی صورت پیدا نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابر ہوا کرتے تھے۔ نمبر 6، نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ خشوع اور خضوع یعنی دل و دماغ کی حاضری، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے نماز کی۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ کیا نماز ہوگی؟ پھر ایسی نمازیں بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 7، خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں، خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں۔ آخری نصیحت، اس کو وصیت سمجھیے، اس کا یہ مطلب کہ ہم دوسرے مرتبہ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ آپ کے لیے وصیت ہے اور میرے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے اللہ کا ڈر۔ سمجھ میں آئے؟ ڈر، دروازہ، ڈر یعنی خوف، تو نہ اللہ کا دروازہ ہمیں چھوڑنا ہے نہ اللہ کا خوف ہمیں چھوڑنا ہے۔ جی اللہ کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جی اور جو بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور ہر وقت اس بات کا استحضار ہو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ پھر انشاءاللہ بندہ قدم قدم پر جب وہ جو قدم اٹھائے گا وہ استحضار رکھے گا، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ابا کا خیال ہوتا ہے تو بچہ سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح جب ربا کا خیال ہوتا ہے تو بندہ گناہ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب گناہ سے پاک زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ مشہور بہت زیادہ ہے، مقبول بہت تھوڑے ہیں، ہمیں مقبول بننا ہے۔ اگر ہم مقبول بن گئے انشاءاللہ جنت بھی ہماری ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عامل بالسنہ بنائیں اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ میرے سامنے جو گھڑی ہے اس میں 12:55 اب ہو رہی ہے، اس لیے میں اسی کے مطابق آپ سے بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔